نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم قمر عباس کھوکھر صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم محفل 40واں شریف میں حاضر ہیں. اس عظیم محفل پاک کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جناب محترم قمر عباس کھوکھر صاحب کے جمیع گھر والوں کو، آپ کے برادر محترم کو کیسر عباس کھوکھر صاحب، جناب محترم محمد آصف صاحب اور گھر کے جمیع افراد. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج کی مذہب میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم علامہ سید اشرف صاحب زید شرفہ اور جمیع علماء کرام، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس نشست کے لیے محترم آصف بھائی نے جو موضوع دیا وہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین. تو آئیے پوری توجہ آقا امام حسین عالی مقام کی طرف لے کے چلیں. اس کی بیس اگر بہتر ہو جائے مزید. سامعین محترم، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اسلام عظیم شہداء کی شہادتوں سے بری نظر آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر تاریخ نبوت کو پڑھے تو بڑے بڑے اعلیٰ مقام والے انبیاء کی شہادتیں بھی ہیں.
پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دیکھیں تو میرے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابہ بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، شہادت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ گویا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو صحابہ بھی شہید ہیں، تابعین بھی شہید ہیں، تبع تابعین بھی شہید ہیں، اور آج تک دین اسلام کے غلبہ کے لیے یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دوام شہادت امام حسین عالی مقام کو حاصل ہوا، یہ دوام، یہ شہرت، یہ چرچا کسی اور شہادت کو نصیب نہ ہوا۔ ہر شہید شہید اعظم ہے، ہر شہید شان والا ہے، ہر شہید مقام والا ہے، لیکن جو شہرت شہادت امام حسین عالی مقام کو حاصل ہے، ایسی شہرت کسی اور شہید کو نصیب نہ ہو سکی۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آج وہ نکتہ سمجھ کے جائیں گے کہ شہادت امام حسین عالی مقام کو یہ دوام کیسے ملا، شہادت امام حسین کو یہ شہرت کیسے ملی، شہادت امام حسین کو یہ پذیرائی کیسے ملی۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ میدان کربلا میں شہادت امام حسین وہ صرف شہادت حسین نہ تھی، بصورت شہادت حسین وہ شہادت محمد مصطفیٰ تھی، وہ شہادت محمدی کا ایک باب تھا۔ آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا ایک باب تھا۔ مالک کائنات نے امام حسین کی شہادت کی صورت میں شہادت محمد مصطفیٰ کے باب کو مکمل کیا تھا۔ اس لیے چونکہ شہادت امام حسین سے سیرت محمدی کا باب مکمل ہوا، تو گویا یہ شہادت مصطفیٰ تھی، اور تاجدار کائنات امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات پوری کائنات کے والی ہیں، اس لیے اس شہادت کو یہ شہرہ ملا، یہ چرچا ملا، یہ مقام ملا، کیونکہ شہادت حسین کی صورت میں اصلاً یہ شہادت محمد مصطفیٰ تھی۔ آپ کو تو سامعین محترم، اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ علامہ صاحب ہم تو یہی سنتے رہے کہ یہ شہادت امام حسین ہے، تو امام حسین کی شہادت میں شہادت محمدی کا باب کیسے آ گیا؟ اب سامعین آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بارگاہ الہی میں کرتے۔ اے اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، رب کائنات ہمیں ہدایت عطا کر۔ آگے سوال پیدا ہوا کہ وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟
کسی کا ذہن سوچ سکتا تھا کہ قرآن سے ہدایت ملے گی یا قرآن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے؟ کسی کا ذہن کہتا نہیں نماز کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، کوئی کہتا نہیں کعبے کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ مالک کائنات نے اسی مقام پہ آگے جواب عطا کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا رب کائنات نے ہدایت کو مشخص کر دیا، میرے اللہ نے ہدایت کو شخصیات سے جوڑا۔ بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، مالک کائنات نے ہدایت کو کتاب سے نہیں جوڑا، اللہ نے ہدایت کو کتاب سے نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے یہاں ہدایت کو انسانوں سے جوڑا ہے۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اب ذہن پھر سوال کرتا ہے مولا اب ہم کیسے تلاش کریں کہ تیرے انعام والے کون ہیں؟ تو رب کائنات نے یہ راز بھی اسی قرآن میں سمجھایا۔ میرے اللہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما دیا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرماتا ہے اگر انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھ لو انعام یافتہ 4 طبقات ہوں گے۔ 4 طبقات وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ من النبیین، ایک طبقہ انبیاء کا ہے، والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، والشہداء والصالحین، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ صالحین اور اولیاء کا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ 4 طبقات دکھا بھی دیے، بتا بھی دیے، اور یہ ڈائریکشن عطا کر دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے لوگو اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو سیدھا راستہ تمہیں قرآن سے براہ راست نہیں ملے گا، سیدھا راستہ تمہیں براہ راست کتاب سے نہیں ملے گا، سیدھا راستہ تمہیں روزہ سے نہ ملے گا، سیدھا راستہ نماز سے نہ ملے گا، مولا کہاں سے ملے گا؟ رب فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کہتا ہے ان 4 میں سے ایک طبقے سے جڑ جاؤ، تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ تو سامعین محترم اس آیہ مبارکہ میں میرے اللہ نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا۔ کتنی نعمتیں؟ 4 نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک ہے نعمت نبوت، دوسری ہے نعمت صدیقیت، تیسری ہے نعمت شہادت، اور چوتھی ہے نعمت صالحیت۔ کتنی نعمتیں؟ 4 نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ اب سامعین محترم رب کائنات نے ایک اسپیسیفائی اصول دیا کہ کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں بن سکتی جب تک اس کی تقسیم دست مصطفیٰ سے نہ ہو۔ کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں کہلا سکتی جب تک اس کی نسبت در مصطفیٰ سے نہ ہو۔ نعمت نبوت کو دیکھیں، میرے اللہ نے انبیاء کو نبوت دامن مصطفیٰ سے دی ہے۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا
جب تک اس کا تعلق دامن محمد مصطفیٰ سے نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ آگے اب سامعین غور کریں گے، کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا جب تک اس کا تعلق در مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ کیا جملہ بول رہے ہیں، تو سامعین محترم یہ میں نہیں کہتا، میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے اللہ نے میثاق ارواح انبیاء کا اشارہ دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور میرے اللہ نے وعدہ لیا اے ارواح انبیاء تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت بھی دوں گا، فضیلت بھی دوں گا، شان بھی دوں گا، لیکن نبوت کی شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا، تم سب کے بعد محمد مصطفیٰ کی آمد ہوگی جب میرا حبیب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم وعدہ کر کے جاؤ میرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لاؤ گے، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرو گے۔ مالک کائنات نے سب انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا اے ارواح انبیاء نبوت تب دوں گا جب نبوت مصطفیٰ پر وعدہ کرتے ہو، جب نبوت محمدی پر وعدہ کرتے ہو۔ اب سامعین محترم میں صرف آیت کا ترجمہ سمجھا دوں، انبیاء کرام کی ارواح نے وعدہ کر لیا، مالک کائنات نے پوچھا کیا وعدہ کرتے ہو؟ تو سب انبیاء نے وعدہ کیا قالوا اقررنا، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اقررنا، پھر رب کائنات نے صرف اقرار پہ نہیں روکا، آگے رب فرماتا ہے قال فاشہدوا، اے سب انبیاء اب ایک دوسرے کے وعدے پر گواہ بن جاؤ۔ اب سامعین آپ سے سوال کرتا ہوں وعدہ لینے والا کون ہے؟ اونچا بولیں گے اللہ۔ وعدہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ تو مجھے بتائیے کیا اس وعدہ کے مکمل ہونے میں کچھ شک کی گنجائش ہوگی؟ جب وعدہ لینے والا خود اللہ ہے اور رب کے سامنے وعدہ کرنے والے اس کے نبی ہیں، تو وہاں وعدہ کی تکمیل میں شک کا سوچنا بھی کفر ہے۔ تو جب شک آ بھی نہیں سکتا تھا تو رب کائنات اتنے پک کیوں پکا رہا ہے؟ پہلے وعدہ لیا پھر پوچھا کیا اس پہ پکے ہو؟ کیا یہ وعدہ کر لیا؟ سب انبیاء نے اقرار کیا قالوا اقررنا، مولا ہم اس وعدے پر پھر اقرار کرتے ہیں۔ تو سامعین جب اقرار کر لیا تھا تو آگے رب کائنات نے پھر گواہ کیوں بنائے؟ اس کے بعد پھر گواہ بنانے کی کوئی حاجت سمجھ نہیں آتی۔ رب فرماتا ہے فشہدوا، اے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ایک دوسرے کے وعدے پر گواہ بن جاؤ۔ گویا رب فرما رہا تھا اے آدم تو نوح کے وعدے پر گواہ بن جا۔ نقطہ سمجھیے گا، نوح علیہ السلام کو فرما رہا تھا اے نوح علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے وعدے پہ گواہ بن۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا تھا اے میرے خلیل تو موسیٰ علیہ السلام کے وعدے پہ گواہ بن۔
فشہدو، ایک دوسرے پر کیا کرو؟ گواہ بن جاؤ۔ مالک نے یہاں بھی کلام روکا نہیں، آگے فرمایا فشہدو وانا معکم من الشاہدین، میں رب خود بھی تمہارے وعدے پہ گواہ بنتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ نے چاہا تو یہ موضوع اگلے ماہ چھیڑیں گے، میلاد کا موضوع، اسی آیت کو لے کر چلیں گے، لیکن یہاں جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک منصب نبوت پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبوت کا فیض در محمد مصطفیٰ سے نہ لے۔ تو سامعین محترم، پتہ چل گیا کہ انبیاء کو نبوت اس لیے ملی کہ سب سے بڑے نبی میرے مصطفیٰ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا والصدیقین، صدیقین کو صداقت در مصطفیٰ سے ملی۔ آگے فرمایا والشہداء، جب شہادت کو دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ظاہراً خود شہید نہیں ہوئے۔ آگے والصالحین، صالحیت کو، صالحیت بھی در مصطفیٰ سے ملی۔ اب اس نقطہ کو سمجھیے گا، میرے اللہ نے 4 نعمتیں بیان کی، نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ انبیاء کو نبوت در مصطفیٰ سے ملی، صدیقین کو صداقت در مصطفیٰ سے ملی، صالحین کو صالحیت در مصطفیٰ سے ملی۔ جب منصب شہادت کو دیکھا تو میرے حضور شہید تو نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی جو موت مبارک ہے، وصال مبارک ہے، وفات مبارک ہے، وہ دشمن کے حملے سے نہیں، میرے آقا طبعی موت دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو سامعین محترم، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شہید پھر شہید کیسے بن گیا، اور شہادت پھر نعمت کیسے ہوئی جب شہادت کا تعلق دامن مصطفیٰ سے نہیں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو شہید کیوں نہیں براہ راست کیا؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب آپ کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، دشمن کے حملے سے آپ کو دنیا سے نہیں جانے دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، رب فرماتا ہے اے محبوب دشمن سے گھبرانا نہیں، تیرے محافظ ہم ہیں۔ گویا رب کہتا ہے میرے محبوب تیری حفاظت کرنے والا تو میں خود اللہ ہوں۔ دشمن ایک تو کیا، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اے میرے محبوب تیری ذات کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگلا سوال ذہن میں آئے گا، حضور کو شہید کیوں نہیں کروانا تھا؟ اس لیے کہ اگر تاجدار کائنات دشمن کی تلوار سے، دشمن کے تیر سے یا دشمن کے حملے سے شہید ہو جاتے تو سارے مسلمانوں کا دل بیٹھ جاتا، اسلام کو نقصان پہنچتا۔ اس لیے رب کائنات نے تاجدار کائنات کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا۔ اور یہ منظر کائنات نے دیکھا کہ غزوہ احد میں جب آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون مبارک نکلا، غشی مبارک آئی، حضور تاجدار کائنات کی ذات اقدس پہ غشی آئی، خبر پھیلی معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ بس اس خبر کا نکلنا تھا، اس غزوہ میں لڑنے والے صحابہ نے تلواریں چھوڑ دیں، دشمن کے ساتھ آمنے سامنے جنگ جاری ہے۔ بس اتنی خبر آئی کہ آقا کی شہادت ہو گئی، حضور کے دیوانوں نے تلواریں چھوڑ دیں،
اور دشمن کے وار کو روکنا چھوڑ دیا اور دل میں کہا جب محبوب نہ رہے تو ہم کیوں رہے۔ تو سامعین محترم، دین اسلام کے روب پہ فرق آتا، دین اسلام کا دبدبا ختم ہو جاتا اگر معاذ اللہ حضور دشمن کے وار سے شہید ہوتے۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات کو دشمن کے حملوں سے بچا لیا، تاجدار کائنات کو براہ راست شہید نہ ہونے دیا۔ لیکن سامعین محترم، ادھر قرآن میں شہادت کو نعمت بھی فرما دیا۔ اب لازم تھا کہ تاجدار کائنات کی سیرت میں شہادت نظر آتی، اب ضروری تھا کہ حضور تاجدار کائنات کے دامن میں منصب شہادت ہوتا، اور شہادت نعمت بنتی ہی تب ہے جب شہادت کا تعلق دامن مصطفیٰ سے جڑتا ہے۔ اب سامعین جہاں میں نقطہ کھولنے لگا ہوں، مالک کائنات نے ایک طرف میرے مصطفیٰ کو دشمن کے وار سے بچانا بھی تھا، اور دوسری طرف پیارے مصطفیٰ کو شہید کروانا بھی تھا، اور شہادت کو دامن مصطفیٰ سے جوڑنا بھی تھا۔ میرے اللہ نے یہ رنگ دکھایا کہ ذات مصطفیٰ کو دشمن کے حملوں سے بچا لیا کہ اسلام کا روب رہے، دبدبا رہے، اسلام اپنے مقام کے ساتھ قائم رہے، اور پیارے حسین کو کربلا میں شہید کروا کے وہ نعمت شہادت امام حسین کے ذریعے دامن محمد مصطفیٰ سے جوڑی گئی۔ امام حسین کو شہید کروا کے شہادت حسین کو شہادت محمد مصطفیٰ کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب جسم حسین الگ ہے اور جسد مصطفیٰ الگ ہے، تو شہادت امام حسین شہادت مصطفیٰ کیسے ہو گئی؟ اب آئیے آقا امام حسین عالی مقام کے بچپن سے لے کر تربیت کے مراحل دیکھتے جائیں اور حضور تاجدار کائنات کا امام حسین کے ساتھ تعلق دیکھتے جائیں، پھر یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ جسم حسین الگ نہیں، جسم حسین ہی جسم مصطفیٰ ہے، جسد حسین ہی جسد مصطفیٰ ہے، خون حسین ہی خون مصطفیٰ ہے، محبت حسین ہی محبت مصطفیٰ ہے، اطاعت حسین ہی اطاعت مصطفیٰ ہے، چاہت حسین ہی چاہت مصطفیٰ ہے، اور عشق حسین ہی عشق مصطفیٰ ہے، اور شہادت امام حسین ہی شہادت محمد مصطفیٰ ہے۔